السلام علیکم، میرا نام عبدالرافع ہے اور میں کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں اور میں خود ایم فل کمپیوٹر سائنس میں کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی PUCIT سے۔ اور آج جو ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ نائنتھ کی پرانی بک اور نئی بک میں کیا فرق ہے، کیا واقعی ایک نئی بک کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، اور نئی بک کا کانٹینٹ کہاں سے پک کیا گیا، اور وہ بچے اور وہ ٹیچرز جو پریشان ہیں بک اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان کو ایک گائیڈ لائن، ایک اندازہ، ایک طریقہ، ایک بات بتا دیں گے کہ بھئی کانٹینٹ کہاں کہاں سے پک کیا گیا، تاکہ وہ کانٹینٹ کو بک اگر نہیں بھی ہے تو وہ کانٹینٹ کو دیکھ سکیں کہ کیا کانٹینٹ پک کیا گیا اس بک کے لیے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں جو ہماری پرانی بک تھی 9th کلاس کی۔ اس بک کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب پہلی دفعہ کمپیوٹر سائنس، غالباً پہلی دفعہ جب کمپیوٹر سائنس انٹروڈیوس کرائی گئی 2005 کے اندر، تو تب یہ کتاب جو ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے شائع کی، اور تب سے 2019 تک تقریباً 14 سال اسی کتاب سے بورڈ پیپر لیتا رہا۔ اور اس کتاب میں ٹوٹل 8 چیپٹر تھے۔ کتاب کی خوبصورتی یہ تھی کہ اگر بچے نے پہلے سے کمپیوٹر نہیں پڑھا ہوا تو وہ اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلتی تھی، ایک سلو پیس کے ساتھ، اور کمپیوٹر کی بیسکس کے ساتھ سٹارٹ کرتی تھی، اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ سبجیکٹ کو مینیج کیا گیا تھا۔ پہلا چیپٹر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرس تھا۔ اس میں کمپیوٹر کی ہسٹری اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ وہ معلومات جو بچہ جس نے کبھی پہلے کمپیوٹر نہیں پڑھا اس کے لیے ضروری جو معلومات ہے وہ دی جاتی تھی۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے کمپوننٹس، کہ کمپیوٹر کے کون کون سے حصے ہیں، کون سے 4 بڑے حصے ہیں، پھر کون سی 2 طرح کی ڈیوائسز ہیں، یہ ساری باتیں اس چیپٹر میں کی جاتی تھیں۔ پھر جو 2 طرح کی آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان پہ بحث چیپٹر نمبر 3 میں ہوتی تھی۔ پھر اسٹوریج ڈیوائسز بہت ساری ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کی جا سکتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کمپیوٹر کے اندر بلٹ ان پہلے سے موجود ہوتی ہیں، ان پہ بحث اسٹوریج ڈیوائسز میں کی گئی۔ نمبر سسٹم کے اندر 4 نمبر سسٹم پڑھے گئے، اور نمبر سسٹم ایک بائنری تھا، ایک ڈیسیمل جو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اور 2 اضافی نمبر سسٹم، ایک آکٹل اور ایک ہیگزا ڈیسیمل۔ جو 4 نمبر سسٹم پہ بات کی گئی، ان کی کنورژنس پہ بات کی گئی۔ پھر بائنری نمبر سسٹم پہ زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کی گئی، بائنری نمبر سسٹم میں رہتے ہوئے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن یہ کیسے پرفارم کرنا ہے، اور کمپلیمنٹ میتھڈ کے تھرو کمپیوٹر ایڈیشن کیسے پرفارم کرتا ہے، اس چیز پہ بحث تھی۔ پھر بولین الجبرا جو کہ مین اس پوری کتاب کی ریڑھ کی ہڈی، بولین الجبرا، یہاں پہ یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کمپیوٹر کیسے سوچتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور کمپیوٹر میں کس طرح کی زبان چلتی ہے، یہ یہاں پہ بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد کمپیوٹر سافٹ ویئرس کا پورشن تھا، جس کو بہت سارے اساتذہ چھڑوا دیتے تھے۔ اس کے چھڑوانے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی، اور خاصا یہ بورڈ کے پیپر میں بھی ایگزامینر اس پورشن سے اسٹوڈنٹس کو تنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ باقی سب سے آسان اور وہ چیپٹر جو بچوں کو پڑھائے بغیر بھی آتا تھا، انٹروڈکشن ٹو ونڈوز، کیونکہ جو بچے کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں ان کو آخری چیپٹر میں کوئی خاصی دشواری نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا اولڈ بک کے حوالے سے۔ اب نیو بک کی طرف چلتے ہیں۔ اب نیو بک جو ہے وہ 2020 کے اندر آئی ہے، اور اس میں کل 5 چیپٹر ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ 5 چیپٹر کم ہو گیا، مگر اس میں بتاتا چلوں کہ یہ 5 چیپٹر تو کم ہو گئے ہیں، مگر جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے نا وہ پر چیپٹر اس بک سے تھوڑا زیادہ ہی ہے۔ اور اس کا پہلا چیپٹر پرابلم سالونگ، دوسرا چیپٹر بائنری نمبر سسٹم، تیسرا چیپٹر نیٹ ورکس، چوتھا چیپٹر ڈیٹا اینڈ سیکیورٹی، اور 5واں چیپٹر ویب ڈیزائننگ ویب سائٹس۔ اب ان پہ باری باری بات کر لیتے ہیں چیپٹر کہاں سے پک کی گئے۔ پرابلم سالونگ 10th کلاس کا پہلا چیپٹر تھا، 10th کلاس کی بک، جس سے اب اگلا بورڈ کا پیپر بچوں نے ابھی دینا ہے اگلے سال بھی، جو کہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی، 2005 سے ویسے ہی چل رہی ہے۔ اس میں چیپٹر 1 تھا پرابلم سالونگ نام سے۔ وہ چیپٹر کا نا ایک فلو تھا، اس فلو میں تو کچھ خرابیاں بھی تھیں،
اس چیپٹر کے فلو میں. مگر اب جو پرابلم سالونگ کا جو چیپٹر اس بک میں لکھا گیا، جس ترتیب، جس فلو کے ساتھ اور جس طرح کی ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، یہ بہت بہترین لکھا گیا ہوا ہے. اس کے بعد 9th کے اندر پہلے جو ہمارے پاس نمبر سسٹم کا 5واں چیپٹر تھا، اس میں اصل میں نمبر سسٹم کی صرف کہہ لیں گے کنورژنز بتائی گئی تھیں، باقی سارا معاملہ بائنری نمبر سسٹم پہ ہی چلتا تھا. تو یہ جو 5واں چیپٹر ہے یہ تقریباً ایز اٹ از ہی یہاں پہ ہے. باقی میٹرک پورے کے اندر 9ویں جمع 10ویں کے اندر نیٹ ورکس اور ڈیٹا اور پرائیویسی نام کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اگلے جو 2 چیپٹر ہیں نیٹ ورکس اور ڈیٹا اینڈ پرائیویسی، یہ فرسٹ ایئر کی بک کے چیپٹرز ہیں، یہ وہاں سے پک کیے گئے ہیں. اور ایک بہت مزے کی اور اچھی بات جو میرے دل کو بھی لگی ہے، اور جو پروفیشنل ٹیچرز ہیں کمپیوٹر پڑھانے والے ان کو بھی یہ بات بہت اچھی لگے گی کہ ایک نیا چیپٹر ڈیزائننگ ویب سائٹ کے نام سے، اور ویب سائٹ ڈیزائننگ نہ کبھی میٹرک میں نہ انٹر میں 15 سالوں میں کبھی نہیں پڑھائی گئی، اور اس دفعہ اس بک میں شامل کیا گیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اوبویسلی اس چیپٹر کے اندر سے بھی پیپر بنے گا، اور یہ چیپٹر پہ کمانڈ یا چیپٹر پہ پڑھانا وہی جانتا ہے جو خود کوالیفائڈ ہے. مطلب للو پنجو استادوں کی چھٹی ہو گئی ہے، میں تو ایک لفظ خیر بولنا نہیں چاہیے استادوں کے لیے، مگر جو کمپیوٹر کے نہیں تھے بیک گراؤنڈ سے اور وہ کمپیوٹر کو بس ٹرخا رہے تھے، تب وہ ٹرخانے والے کام جو ہے وہ ان چیپٹرز میں نہیں ہو سکیں گے. اور باقی کیا واقعی ضرورت تھی بک چینج کرنے کی؟ باقی یہ بک تب آئی تھی جب مڈل تک کمپیوٹر نہیں پڑھایا جاتا تھا، تو تب اس پیس کے ساتھ چلنا ضروری تھا. کمپیوٹر کا انٹروڈکشن دینا، اس کے کمپوننٹس، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں بتانا، اصل جو نالج تھا وہ یہ نالج تھا. تو اب کیونکہ اب ہر اسکول میں، ایون کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر بھی مڈل کا بچہ کمپیوٹر پڑھتا ہے، اور اس کو ان باتوں سے کچھ نہ کچھ اس کی روشنائی ہوئی ہوتی ہے اور آشنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم 4 چیپٹر اس پہ ویسٹ کرتے، وہ 4 چیپٹر نکال کے اصل مدعے پہ آیا گیا ہے. اور واقعی اس تبدیلی کی ایک ضرورت تھی. اس کی مثال یا اس کو بات سمجھانے کے لیے میں ایک مثال اس طرح سے دوں گا کہ بایولوجی کی، انگلش کی کتاب، مطالعہ پاکستان کی کتاب، اردو کی کتاب، یہ پچھلے 5 سے 6 سالوں میں بدلتی گئی ہیں اور بدلی گئی ہیں. تو کمپیوٹر 15 سال سے ویسا ہی رہا ہے، اور 15 سال پہلے جو آئی ٹی فیلڈ تھی اس میں اور اب کی آئی ٹی فیلڈ میں کہتا ہوں زمین و آسمان کا فرق آ گیا، بے انتہا تبدیلیاں آئی ہیں. تو ان کو اگر ہم اپنے بچے کو جو اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے وہ نہیں دیں گے تو وہ آگے چل کے اچھا کمپیوٹر سائنٹسٹ، اچھا آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں بن سکے گا. تو اسی لیے یہ بک کا چینج ہونا اور اس کانٹینٹ کا آنا بہت ضروری تھا. اور یہ ایک چھوٹا سا میں نے کمپیریزن پیش کیا. امید ہے ٹیچرس کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور پسند آئے.